جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں مشتقات کی بحث تھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسماء مشتقات۔ اسماء مشتقات میں ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا اسم الفاعل کو، فاعل نہیں اسم الفاعل کو، ٹھیک ہے، ایکٹیو پارٹیسپل، دوسرا ہم نے ڈسکس کیا اسم المفعول کو، پیسو پارٹیسپل کو، آج ہم نے اسماء مشتقات میں سے ڈسکس کرنا ہے اسم ظرف کو، اسم ظرف لوکیٹو نام۔ اور دوسرا ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں اسم صفت کو، ایڈجیکٹیول ناؤن۔ صفت تو ویسے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، موصوف صفت کو، تو اس سے ملتا جلتا یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ بہرحال صفت اور چیز ہوتی ہے، اسم صفت اور چیز ہے، جیسے فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے، مفعول اور اسم المفعول میں فرق ہے، اسی طرح کا فرق ہمیں ظرف اور اسم ظرف میں بھی ملتا ہے۔ ایک چیز ہے ظرف اور ایک ہے اسم ظرف، دونوں میں فرق ہے۔ ہم یہاں جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ اسم ظرف کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو اسم ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ زمانے کا تعلق جو ہے وہ ٹائم سے ہے اور مکانے کا تعلق لوکیشن سے، لوکیل سے، اسپیس سے۔ اسم ظرف کے جو قواعد ہیں، اسم ظرف آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ثلاثی مجرد میں، اور ایک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی میں۔ دو اعتبار سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسم الفاعل جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اسم المفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں، لیکن ثلاثی مزید فی میں اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ فعل مضارع سے بنتا تھا، اسم الفاعل اور اسم المفعول۔ تو یہاں پہ بھی ثلاثی مجرد جو ہے اس میں پھر اس کے 3 وزن ہیں۔ ثلاثی مجرد میں اسم ظرف کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعیل اور مفعلۃ، یعنی عام طور پہ یہی استعمال ہوتے ہیں، مفعل، مفعیل اور مفعلۃ۔ مفعل جو ہے وہ 4 ابواب سے آتا ہے، باب نصر، باب کرم، باب فتح اور باب سامیہ، یعنی وہ ابواب کہ جن کا عین کلمہ کیا ہے، مفتوح ہے، ٹھیک ہے، یا مضموم ہے، عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے۔ نصر ینصر، ینصر میں ضمہ ہے عین کلمے پہ، ٹھیک ہے، کارما یکرم میں عین کلمے پہ ضمہ ہے، فتح یفتح میں عین کلمے پہ فتح ہے، سامع یسمع میں عین کلمے پہ فتح ہے۔ تو اگر مضارع جو ہے وہ مضموم ہے، مضموم العین یا مفتوح العین ہے، پھر اس کا ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے سے کہتے ہیں جی 10 استثناءات ہیں، 10 ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہیں،
اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ مفعل. تو باقی کتنے باب رہ گئے؟ یہ تو ہو گیا نا 1 2 3 اور 4. ثلاثی مجرد کی کتنے باب ہیں؟ 6. تو باقی کتنے رہ گئے؟ 2. ضرب یضرب اور دوسرا یہ 5واں ہے اور تیسرا حاسب یحسب، یہ 6واں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. حاسب یحسب. اب ان دونوں میں کیا ہے؟ مضارع کیا ہے؟ مکسور العین ہے. حاسب یحسب، ضرب یضرب. تو اس کی ظرف میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس کا جو اس میں ظرف کا وزن ہے مفعل ہے. ٹھیک ہے. تو 4 ابواب میں، آسان الفاظ میں ثلاثی مجرد کے 4 ابواب میں جو اس میں ظرف ہے وہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے، اور 2 ابواب میں مفعل کے وزن پہ آتا ہے. اور تیسرا جو وزن ہے مفعلۃ، یہ زیادہ تر آتا ہے جب کثرت کا اظہار مقصود ہو. کثرت، جیسے مفعلۃ مکتبۃ، مکتبہ. مطبعۃ، مطبع یعنی پرنٹنگ کی جگہ جہاں کثرت سے پرنٹنگ ہوتی ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو جب کثرت کا اظہار مقصود ہو تو پھر مفعلۃ کا وزن آ جاتا ہے، یعنی اس جگہ میں یا اس وقت میں وہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، تو اس کا اظہار اس صیغے سے ہوتا ہے. تو باب ناصرہ سے کیا بنے گا؟ اگر ہم بنائیں تو اس میں ظرف منصرون، یہی بنے گا نا، منصرون. ٹھیک ہے. نصرت کا مقام، نصرت کی جگہ، مقام نصرت، یا نصرت کا وقت، ہیلپ کا وقت. کارما یکرم سے کیا بنے گا؟ مکرمون. ٹھیک ہے. فاتح یفتح سے کیا بنے گا؟ مفتحون، کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت. ٹھیک ہے. اور سامع یسمع سے کیا بنے گا؟ مسمعون، سننے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب سننے کی جگہ کیا ہے؟ کان ہے، تو کان کو مسمع کہہ سکتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سننے کا وقت، سننے کی جگہ. ضرب یضرب سے کیا بنے گا؟ مضربون، مارنے کا وقت، مارنے کی جگہ. حاسب یحسب سے کیا بنے گا؟ محسبون. ٹھیک ہے. گمان کرنے کا وقت یا گمان کرنے کی جگہ. تو ثلاثی مجرد میں 3 وزن ہیں، مفعل، مفعل اور مفعلۃ، اس میں ظرف کے. دوسرا رہ گیا ثلاثی مزید فی. یہ زمان اور مکان کے لیے ایک ہی ورڈ آتا ہے، زمان اور مکان دونوں کے لیے. دونوں اس کے اندر اب سنٹنس میں. ثلاثی مزید فی میں جو اسم مفعول کا وزن ہے، اسم المفعول کا، وہی ظرف کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اسم ظرف کے لیے، یعنی اسم المفعول کا وزن اسم الظرف کے لیے استعمال ہو جاتا ہے ثلاثی مزید فی میں. ٹھیک ہے. جیسے اخرجا، یہ باب فعال ہے. یخرجو، اس سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ مخرجن. ٹھیک ہے. اسم الفاعل یہ بنا. اسم الفاعل کا طریقہ یہی تھا کہ علامت مضارع ہٹا دیں، شروع میں میم مضموم لگا دیں اور آخر کو تنوین دے دیں، سیکنڈ لاسٹ کو کسرہ دے دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مفعول میں سیکنڈ لاسٹ کو کیا کرتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں. تو اس میں مفعول کیا ہے؟ مخرجن سے مخرجن. تو یہی اسم المفعول جو ہے یہ ظرف بھی ہے، اس میں ظرف.
اس میں مفعول کا صیغہ ہی اس میں ظرف کے طور استعمال ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اخرجہ اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے، مخرج کیا ترجمہ ہوگا؟ نکالنے والا، اور مخرج نکالا گیا، اور مخرج کو اگر ہم اس میں ظرف کے طور پہ لیں تو پھر نکالنے کی جگہ یا نکالنے کا وقت، جب اس کو نکالا گیا تھا اس وقت کیا تھا۔ تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ایک ہے ظرف، ایک چیز کیا ہے؟ ظرف۔ ظرف کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ویکیبلری ہے۔ ظرف کیا ہے؟ کچھ ویکیبلری ہے، یعنی کچھ الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں جو ظرف کا معنی دیتے ہیں۔ ظرف مین ٹائم اینڈ اسپیس، زمان یا مکان۔ جیسے ہم کہتے ہیں ان دا پاس، اب یہ کون سا معنی ہے؟ زمان، مکان، مکان، ٹھیک ہے۔ امام آگے، ٹھیک ہے، یہ بھی مکان ہے۔ خلف، خلفہ پیچھے، اسی طرح اور بھی ہیں۔ معا ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ الفاظ ہیں جو ظرف کا معنی دیتے ہیں، اس میں ظرف نہیں ہے۔ اس میں ظرف ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو سیٹ میئرز کے اوپر آ رہا ہے، اس کے اوزان ہیں، جو اس وزن کے اوپر آ رہا ہے، اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اور جو ظرف کا معنی تو دے لیکن اس وزن پر نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظرف۔ وہ اس میں ظرف نہیں ہے، وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ظرف ہیں یہ کچھ ہیں، یہ عام طور پہ مضاف بن کے آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے، مضاف بن کر آتے ہیں، یعنی ان کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا اور حالت جر میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ مفتوح ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی منصوب، نصب میں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ مفعول فی بنتے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ مفعول فی ابھی ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اچھا، مفعول ہم نے ابھی مفعول فی نہیں پڑھا۔ مفعول تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ مفعول کی کئی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، کئی سے مراد 5، چلیں اب آ ہی گیا تو۔ ہم عام طور پہ جس کو ابھی تک پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفعول بہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفعول مطلق، ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفعول فی۔ اور ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفعول معہ۔ ہم اصل میں اس کی بات کریں، اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ مفعول فی، مفعول فی اس کو کہتے ہیں جو زمان اور مکان سے متعلق ہو، یعنی فاعل کا فعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈوئر ہے۔ فاعل مین ڈوئر، اس کا فعل یعنی جو اس کا ورب ہے۔ اب جو بھی کام ہے وہ کسی ٹائم اینڈ سپیس میں ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، ٹائم اینڈ سپیس سے باہر نہیں ہے۔ تو اس ٹائم اینڈ سپیس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، مفعول فی، یعنی اس وقت میں، اس جگہ میں یہ کام ہو رہا ہے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ اور مفعول پانچوں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ نصب میں۔ مفعول نصب میں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مفاعیل خمسہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفاعیل
مفعول کی جمع مفاعیل، مفاعیل خمسہ، پانچوں مفعول یہ نصب میں ہوتے ہیں۔ پانچواں کیا ہے؟ مفعول لہو۔ جیسے ایک عربی کے شاعر نے ان کو جمع کی ہے پانچوں مفاعیل کو ایک شعر میں، ٹھیک ہے، جس سے ان کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ حمد تو حامدن و حمیدن، حمدن کثیرا، حمد تو حامدن و حمیدن حمدن کثیرا رعایت شکرہ دہرن مدیدہ۔ حمد تو میں نے حمد کی، میں نے تعریف بیان کی، کس کی؟ حامد کی۔ اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ مفعول بہ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ وہ ذرا منطقی تعریفیں کرتے ہیں، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا۔ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے۔ حمد کس کے اوپر واقع ہوئی ہے؟ حمد کس کی گئی ہے؟ حامد کی، ٹھیک ہے۔ میں نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانا میرا فعل ہے، یہ جس چیز کے اوپر واقع ہو رہا ہے وہ مفعول بھی ہے، جو چیز میں کھا رہا ہوں۔ زید نے حامد کو مارا، مارنا ایک فعل ہے، جس کے اوپر ہو رہا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی مفعول بھی کا، کہ فاعل ڈوئر جو ہے اس کا جو فعل ہے جہاں اس کا وقوع ہو رہا ہے جس آبجیکٹ کے اوپر، اس آبجیکٹ کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں۔ اور مفعول فی کہتے ہیں اس زمان اور مکان کو کہ جس میں اس کا فعل واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور مفعول معہ کہتے ہیں اس کی معیت میں کوئی ایک اور مفعول جمع ہو جائے۔ میں نے تعریف بیان کی حامد کی و حمیدن، اور حمید کی، ٹھیک ہے، یعنی حمید سمیت میں نے حامد کی تعریف بیان کی۔ مفعول مطلق کہتے ہیں تاکید کے لیے جو آتا ہے، عام طور پہ اسی باب سے آتا ہے، عام طور پہ جیسے میں نے تعریف بیان کی حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف۔ اسی ورب کا، اسی فعل کا جب مصدر آتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسائز، یعنی آپ جو آپ کا ورب ہے آپ اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں، تعریف نہیں، بہت تعریف بیان کی، مارا نہیں، برے طریقے سے مارا، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ فعل کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اور وہ ایمفیسائز کیسے کرتے ہیں؟ آپ عام طور پہ اسی فعل کا مصدر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی باب سے، یا بعض اوقات کسی اور باب سے بھی آ جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، اتنا بھی کافی تھا، لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا؟ تکلیما، کلام کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اچھے سے کلام کیا، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول لہو کہتے ہیں جس مقصد سے وہ کام کیا جائے، آبجیکٹو کیا تھا؟ رعایت شکری، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ دہرن مدیدہ، لمبا عرصہ، یہ دہرن مدیدہ کیا ہو گیا؟ مفعول فی، ٹھیک ہے، لمبا عرصہ۔ رعایت شکری کیا ہو گیا؟ مفعول لہو۔ حمدن کثیرن کیا ہو گیا؟ مفعول مطلق۔
ٹھیک ہے. حامدن کیا ہے؟ مفعول بھی. اور حمیدن کیا ہے؟ مفعول معہ. یہ ہم آگے تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. بہرحال یہ کانسیپٹ ہے. تو پانچوں مفعول اصل میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پانچوں مفعول کیا ہیں؟ نصب میں ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ اسم صفت. اسم دو قسم پر ہے. ایک کو ہم جو ہے وہ اسم ذات کہتے ہیں اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے ہم نے موصوف صفت کا کانسیپٹ پڑھا تھا. ذات کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے، وہ ہے اسم معنی کا. اسم ذات اور اسم معنی. ذات کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی چیز جگہ کا نام، بیتن گھر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ موصوف بن جاتا ہے. اسم ذات کیا ہے؟ موصوف بن جاتا ہے. اس کی صفت کیا آ سکتی ہے؟ بیتن جمیل، بیتن صغیر، بیتن کبیر. چھوٹا گھر، بڑا گھر، خوبصورت گھر. بیتن قبیح، برا گھر. اس کی جو بھی آپ صفت مین صفت. ٹھیک ہے، تو ایک تو اسم ذات ہم نے ڈسکس کیا تھا موصوف صفت میں ابھی تک. زید کیا اسم ذات ہے؟ ذات مین کوئی چیز، کوئی شے، آبجیکٹ. آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں، کچھ اسماء ایسے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ حس میں داخل ہے، یعنی حسی آپ کہہ لیں، یعنی حواس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے. حواس خمسہ سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے. یہ اسم ذات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں آبجیکٹ. کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی شے ہے. دوسرا کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ عقلی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو حواس کے ادراک میں آ سکتی ہے، اور ایک وہ ہے جو حواس کے ادراک میں نہیں آ سکتی لیکن عقل میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسم معنی. یہ اسم ذات ہے جو حواس میں آ جائے، اور یہ اسم معنی ہے، یعنی اس کے معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خود وہ چیز جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھ سکیں تو ایسا نہیں ہے. تو اسم ذات کی مثال جیسے زید ہے، کسی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ کا نام ہے جیسے بیتن ہے، گھر ہے. کسی چیز کا نام ہے جیسے کرسیون ہے. یہ اسم ذات کہلاتا ہے، یہ موصوف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا وہ چیزیں جو کہ عقلی ہیں، ان کو اسم معنی کہتے ہیں. جیسے کنجوسی ہے، بخل. اب بخل کا ادراک ہم حواس سے نہیں کر سکتے. بخل کا، کنجوسی ہمیں نظر نہیں آئے گی، کنجوس نظر آئے گا. ٹھیک ہے، شجاعت ہے، بہادری. شجاع، بہادری، اس کو اسم معنی ہم کہہ رہے ہیں. یہ بھی موصوف بن جاتے ہیں. اسم معنی بھی کیا ہیں؟ موصوف بن جاتے ہیں. یہ صفت نہیں ہے، یہ بات اہم ہے. صفت میں اور اسم معنی میں جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. صفت بنتی ہے. جی، زید کے ساتھ شجاعت آ جائے گا تو یہ صفت نہیں بنے گی. زید شجاعت، شجاع یہ صفت ہے، یہی ہم بات کر رہے ہیں. شجاعت بہادری صفت نہیں ہے، بہادر یہ صفت ہے. کنجوسی صفت نہیں ہے، کنجوس صفت ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں معنی میں اور صفت میں فرق. تو اس میں معنی صفت بن کے نہیں آتے، موصوف بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہم ڈسکس کر رہے ہیں اصل میں یہ تو ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ موصوف بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ذات ہو یا اس میں معنی ہو، یہ موصوف بن کر آتے ہیں. ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں اس میں صفت کو، صفت بھی نہیں، اس میں صفت. تو اس میں صفت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسم ہے، اس میں صفت، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم ظرف، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس کا کوئی معیار ہے، اس کا کوئی وزن ہے، بس سمپل سی بات ہے. اور وہ معیار کیا ہیں؟ وہ بس ہم نے جانچنے. تو اس میں صفت جو ہے وہ عام طور پہ جس وزن کے اوپر آتا ہے وہ ہے فعیل کا وزن. ویسے تو اس کے بہت سے اوزان ہیں، لیکن عام طور پہ یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور فعیل کے وزن پہ بھی عام طور پہ باب کارما اور سامیہ سے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں لازم معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. باب کارما تو ویسے ہی اس سے لازم معنی آتا ہے، باب سامیہ سے بھی غالب طور پہ لازم اور متعدی کا کانسیپٹ پڑھا تھا نا ہم نے. تو یہ دونوں ابواب، یعنی کارما میں تو ویسے ہی تقریباً ہر فعل ہی لازم ہوتا ہے، سامیہ میں بھی اکثر افعال جو ہے وہ لازم معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو صفت بیسیکلی لازم معنی جو ہے اس کا کنٹینر ہوتی ہے. جیسے کارما یا کرمو، باعزت ہونا، ٹھیک ہے، اس سے کیا بنے گا؟ کریم. سامیہ یسمع، سننا، اس سے کیا بنے گا؟ سمیع، ٹھیک ہے. عام طور پہ فعیل، اس کے اور بھی اوزان ہیں لیکن ہم ابھی تفصیل میں نہیں جا رہے، وہ ہم تفصیل میں آگے کہیں جا کے پڑھیں گے. کافی سارے اس کے اوزان ہیں اس میں صفت کے. عام طور پہ جو ہے یہ ہے. ایک دوسرا جو ہے وہ فاعل کا وزن ہے. فاعل، ایک صفت جو عارضی طور پر ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا عارضی احوال طاری ہونا، ٹھیک. ہنسنا جو ہے ایک مستقل صفت نہیں ہو سکتی، یہ بندہ 24 گھنٹے ہنسی جا رہا ہے یا روئی جا رہا ہے. تو کچھ احوال انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں عارضی طور پہ، تو ان کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے فارحن، فارحن، ٹھیک ہے. فارح یفرح، خوش ہونا. تو فارحن جو خوش ہے، کیونکہ خوشی ایک عارضی چیز ہے. تعیبن، تھکنا. تو تعیبن تھکنے والا، تھکاوٹ ایک عارضی چیز ہے، اتر جاتی ہے، بندہ آرام کرتا ہے. تو یہ دو بیسیکلی کانسیپٹ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. مزید کوئی سوال آتا ہے تو پھر ہم اس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں انہوں نے ظرف کی ایک لسٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک اسم ظرف ہے جو ایک سیٹ پیٹرن پہ آ رہا ہے، مفعل، مفعل اور مفعلۃ کے وزن پہ، اور ایک ظرف ہے. تو ظرف میں کیا ہے؟ جیسے فوقا، ٹھیک ہے. فوقا کے معنی کیا ہیں؟ اوپر. خلفا پیچھے. بعدا بعد. اندہ پاس. اب یہ ظرف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویسے بھی مفتوح ہے اور یہ آتی بھی نصب کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ مفعول فی بنتے ہیں عام طور پہ اور مضاف بن کے آتے ہیں. تحت نیچے، ورا پیچھے، بینہ درمیان، مع ساتھ، امام سامنے، قبل پیچھے، حول گرد، تلقا طرف، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اس کی لسٹ آ گئی. اس لسٹ کو دیکھ لیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ظرف ہے اور یہ مفعول فی بن کے آئیں گے اور مضاف بن کر آئیں گے. دوسرا، انہوں نے پوری لسٹ تو نہیں دی لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ الفاظ کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو مضموم العین ہے جن کا مضارع وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس سے کچھ ایکسیپشنز ہیں. غربا یغرب، کیا آنا چاہیے تھا؟ مغربن، لیکن آتا کیا ہے؟ مغرب.
शारका यशरुको, क्या आना चाहिए था? मशरक होना चाहिए था, लेकिन क्या आता है? मशरिक। साजदा यसजुदु से मसजद होना चाहिए था, लेकिन क्या आता है? तो ये 10 के करीब एक्सेप्शंस हैं कि मफ़ालुन के बजाय उनका वज़न कायदे के मुताबिक मफ़ालुन आना चाहिए था, लेकिन वो मफ़इलुन के वज़न पर आता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इन्होंने और यहाँ पे ज़िक्र की है, वो ये कि तीनों औज़ान जो हैं सुलासी मुजर्रद के, ये तीनों औज़ान, इन तीनों की जमा क्या आती है? मफ़ाइलु। क्या आती है? मफ़ाइलु। ठीक है। जैसे मफ़ालतुन के वज़न पे क्या है? मकतबा। क्या था? इसकी जमा क्या आएगी? मकातिब। मकातिब, मकातिब फ़िक्र जैसे हम कहते हैं। ठीक है। मफ़ाइलु की वज़न पे। मस्जिद की जमा क्या आती है? मसाजिद। मशरिक की जमा क्या आएगी? मशारिक। मगरिब की जमा मगारिब। ठीक है। मफ़ाइलु की वज़न पे तीनों की जमा आएगी। जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मुंदरजा ज़ैल क़ुरानी इबारतों में इस्म ज़र्फ़ शनाख्त करके उनका मादा और बाब बताएं। इस्म ज़र्फ़ की इराबी हालत और उसकी वजह बताएं। मुकम्मल इबारत का तर्जमा करें। कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, इसमें ज़र्फ़ कौन सा है? मशरब। कौन सा बाब है? शारिबा यशरब। बाब सामिया यस्माओं से आता है, मशरब। ठीक है। और ये किस हालत में है? मशरब किस हालत में है? नसब की हालत में। क्यों है नसब में? इसकी वजह क्या है? नहीं, वो ज़र्फ़ जो है ना, ज़र्फ़ नसब की हालत में होता है। इस्म ज़र्फ़ जो है, जैसे हमने इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल के बारे में पढ़ा था कि इस्मुल फ़ाइल ज़रूरी नहीं कि रफ़ा की हालत में हो, फ़ाइल रफ़ा की हालत में होता है। इस्मुल फ़ाइल रफ़ा में भी हो सकता है, नसब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है। तो इसी तरह इस्म ज़र्फ़ की तीनों हालतें हो सकती हैं। ज़र्फ़ जो है, ज़र्फ़ मफ़ूल फ़ी बन कर आता है। इस्म ज़र्फ़ को तो हमें जुमले में देखना पड़ेगा कि वो क्या है। ये मफ़ूल है। ठीक है, ये मफ़ूल है, मफ़ूल बिही बन रहा है। ठीक है। कद आलिमा, तहकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर कबीले ने। जानने वाला कौन है? कुल्लु उनास। कुल भी मुदाफ आता है। ठीक है। उनासिन मुदाफिल है, तो मुदाफ मुदाफिल है मिलके क्या बना? ये फ़ाइल है। जानने वाला कौन है? कुल्लु उनास, हर कबीला। आलिमा ये फ़ेल है, इस फ़ेल का फ़ाइल कुल्लु उनास है। हर कबीले ने क्या जाना? मशरब, अपना घाट, पानी पीने की जगह। ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वो साथी थे, 12 कबीले थे बनी इसराइल के, तो चश्मे पे जब लाठी मारी तो 12 जो है वो चट्टान के ऊपर लाठी मारी तो 12 चश्मे जारी हो गए। उसकी बात हो रही। इलल्लाहि मरजिउकुम। ठीक है। कौन सा वज़न है? मफ़इलुन का वज़न है। इलल्लाहि मरजिउकुम, रुजू करना। तो मर्जी का क्या मतलब हो जाएगा? रुजू करने का वक्त भी हो सकता है, रुजू करने की जगह भी हो सकती है। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारी लौटने की जगह क्या है? यानी वापस तुमने किधर आना है? हाँ, वो जैसे बच्चा जो है ना, वो घर से लड़ के निकलता है तो अम्मा यही कहती है घर ही आना है? आजकल तो बेगम साहिबा भी खामन को यही कहती हैं मरजिउकुम। ठीक है, लौटने की जगह।
वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, मरसद कौन सा वज़न है? मफ़अलुन, मफ़अलुन का वज़न है, ठीक है, मरसद। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये मुदाफ़ इलैह बन रहा है। तो अब आप देख रहे हैं ये इसमें ज़र्फ़ है, लेकिन किस हालत में? जर में, मुदाफ़ इलैह होने की वजह से। वक़उदू क्या तर्जमा है? क़अदा यक़उदु से फ़िल अमर हो गया ना, उक़उद, उक़उदा, उक़उदू, तुम बैठो और तुम बैठो, लहुम उनके लिए, कुल्ल मरसद हर घात की जगह। तो कुल्ल मरसद क्या हो गया? ठीक है, मफूल हो गया ना, कुल्ल मरसद, इसलिए वो क्या आ रहा है? नसब की हालत में, कुल, कुल नसब में आ रहा है। क्यों नसब में आ रहा है? क्योंकि ये मफूल है, ठीक है। हर घात की जगह में तुम क्या करो? बैठो उनके लिए, यानी घात लगा के बैठो। कुफार की बात हो रही है, ख़ास तौर पे उसके अपना फ़तह मक्का के बाद जो एक ऐलान हुआ था, ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन। मजमा कौन सा वज़न है? मफ़अलुन का वज़न है, ठीक है। तो मजमअल बहरैन, बहरैन कौन सा सीगा है? तस्निया, तस्निया है, लेकिन किस हालत में है? जर में, क्योंकि मुदाफ़ इलैह है। बहरुन से बहराने, बहरैनी, बहरैन। तो क्या तर्जुमा होगा मजमअल बहरैन का? दो दरियाओं के मिलने की जगह, ठीक है। ला अबरहो, ना मैं बाज आऊँगा, मैं बाज नहीं आऊँगा, ठीक है, यहाँ तक कि अब लुगा, मैं पहुँच जाऊँ। ये अब लुगा कौन सी हालत में है? माजी या मुजारिया? पहले तो ये बताएं। पहले मादी या मुजारिया? मुजारिया। हाँ, अलामत मुजारे आ गई ना। अलामत मुजारे क्या है? या है, ता है, अलिफ है और नून है, ठीक है। तो अब लुगा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो अब लुगो था, अब लुगा क्यों हुआ? अब लुगा नसब में क्यों आया मुजारे? बालागा यब लोगों से अब लोगो होना चाहिए था। नसरा यनसुरु से अनसुर, हत्ता की वजह से। नवासिब मुजारे हमने पढ़े थे, अन, लन, इज़न, कई, और उसके साथ हत्ता भी। ये क्या करते हैं? अपने बाद आने वाले मुजारे को नसब दे देते हैं। पूरा फेल है ना, ये पूरा फेल है। फेल तो मफूल नहीं बनता। फाइल और मफूल कौन होगा? मफूल मैं अब लूँगा, मैं नहीं लूँगा। हाँ, तो ये तो नहीं, यहाँ पे ये फेल है बेसिकली। अब लुगा फेल मुदारे है, ये वर्ब है ये, ठीक है। ये असल में क्या है? वर्ब है। बुलूग, पहुँचना, तो इसमें वर्ब गालिब है, ठीक है। फ़ाइल उसमें है कि पहुँचने वाला कौन है? मैं हूँ, लेकिन असल में उसमें वर्ब है। तो अब लुगा, मैं पहुँचूँ, ये हत्ता की वजह से नसब में है। मजमअल बहरैन, मजमअल बहरैन क्यों नसब में है? ये मफूल है। कौन सा मफूल बनेगा? मफूल फ़ी, ठीक है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक और मग़रिब का रब, ये दोनों जर में क्यों हैं? मुदाफ़ इलैह होने की वजह से, ठीक है। कालत नमला, नमला किसे कहते हैं? चींटी। एक चींटी ने कहा या अय्युहन नमल, ये उसकी जमा आ गई, है चींटियों। या अय्युहा हरफ़े निदा, अन्नमल मुनादा, है चींटियों। उदखुलू कौन सा फ़ेल है? अमर। उदखुल, उदखुला, उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ। मसाकिनाकुम, मसाकिन कौन सा वज़न हो गया? वज़न क्या है?
مفاعل جمع کا وزن ہے. مسکن مسکن ہم کہتے ہیں نا رہنے کی جگہ. ہاں مفعلن کے وزن پہ اس کی جمع کیا آئے گی؟ مساکن. تو مساکنکم اپنے جسے ہم کہتے ہیں بلوں میں گھس جاؤ. تو ہم مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں نا پھر. ٹھیک ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، البتہ ہے قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں، مسکن میں یعنی ان کے شہر میں، ان کی آبادی. مسکن مفعول ان کا وزن ہے. ٹھیک ہے. من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں من مرقدنا، رقود کہتے ہیں سونے کو، آرام کرنے کی جگہ، ہماری آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھایا. قیامت والے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے نا تو اس وقت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا. آرام کرنا. جی رقود، رقد یرقد، باب ناصرہ سے آتا ہے رقد یرقد، رقود. یہ کور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہی قبر کے اسی میں آیا ہے کہ جب قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے تو اس وقت کہیں گے کہ کس نے ہمیں جو ہے وہ ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا. ہاں یہ ایک بعض لوگوں نے اعتراض پیدا کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی عذاب قبر ہوگا اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوابگاہ. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہاں پہ الجھ گئے اس کی تفسیر میں، حالانکہ اس کی تفسیر بالکل واضح اور سیدھی سادی تھی. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ واقعتاً ان کی آرام گاہ تھی. یعنی قیامت کے دن کی جو سختی بیان ہوئی ہے، جو احوال بیان ہوئے ہیں کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں ہوگا، اس کے حساب سے تو یہ واقعتاً ان کے لیے آرام گاہ ہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عذاب قبر کا جو عذاب ہے بیسیکلی وہ مشابہت رکھتا ہے خواب سے. جسمانی عذاب تو قیامت والے دن ہی ہونا ہے. اصلاً تو یہ کیا ہے، یہ اس کی روح کے ساتھ ایک سختی والا معاملہ یا نرمی والا معاملہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اثرات اس کے بدن پہ بھی پڑتے ہیں. جیسے خواب میں انسان کی روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ آسانی والا کبھی سختی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خواب میں اس کے اثرات اپنے جسم پہ محسوس کرتا ہے. لیکن اصلاً عذاب اور جزا و سزا وہ تو قیامت والے دن ہی. یہ جو مٹی والا آتا ہے کہ وہ پتھر والا سانپ والا سلسلہ، یہ فزیکلی نہیں، وہ زیادہ تر جو نا لوگوں نے عذاب قبر میں ایگزیجوریٹ کیا ہے کہ جی قبر وہ جیسے وہ ہمارے ہاں کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں نا موت کا منظر اور اس طرح کی، وہ زیادہ تر قصے کہانی ہیں، جھوٹی روایات ہیں، قصے کہانی ہیں، اتنا نہیں ہے. باقی عذاب قبر حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس کو عام کر دیا. یہ ایک حدیث میں ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر ہوا، دو قبروں سے، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب قبر ایک غیبت کرتا تھا، ایک پیشاب وغیرہ. اس عذاب قبر کی نا بعض دوسری روایتوں میں تشریح کر دی گئی ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے یہ بات کہ ان کا ٹھکانہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں کیا ہو، اضافہ ہو. ٹھیک ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو سر اس میں جو معراج شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب کو دکھایا گیا کہ جہنم میں، ہاں معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ لوگ جہنم میں جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے، فیوچر، مستقبل ہے. وہ باقاعدہ جہنم ہے، یعنی وہ برزخ کا عذاب نہیں ہے، وہ جہنم ہی کا عذاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فیوچر دکھا دیا گیا، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ مستقبل جو ہے وہ اپنے نبی کے اوپر کھول دے. جیسے ہمارے یہاں ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے نا، فیوچر میں آپ چلے جائیں، پاسٹ میں چلے جائیں، اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ فیوچر میں لے گئے. اللہ کے لیے تو سب آنے واحد میں موجود ہے. سر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہزاروں سال پہلے سے جو لوگ ہیں وہ جو وفات پا چکے ہیں اور برے تھے ان کو عذاب کی جو بھی کیفیت دکھائی جا رہی ہے، جیسے وہ لوگ جو بہت پہلے آ گئے اور جو بہت بعد میں آئیں گے، تو وہ پہلے والوں کو تو ٹائم پیریڈ زیادہ ہو گیا نا کہ اس عذاب کو اتنے. بس ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عادل ہیں، بس زیادہ ہم بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. اس طرح بندہ سوچنا شروع ہو جائے تو پھر وہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ عادل ہے. جب اللہ نے کہہ دیا اور ہم ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب اللہ کے لیے برابر کرنا مشکل نہیں ہے. بہت آسان سی بات ہے اپنے آپ کو سمجھانا کہ جی اللہ تعالیٰ اس کی سزا کم کر کے دورانیہ بڑھا دیا اور اس کی سزا زیادہ کر کے اللہ نے اس کا دورانیہ کم کر دیا. وہ مشکل چیز نہیں ہے. ہذا مختصر بارد. مختصر کون سا، پہلے بتائیں باب کون سا ہے؟ مفتعال کون سا باب ہوا؟ تا کس باب میں آتی ہے؟ باب افتعال میں. افتعال یفتعل، مفتعل مفتعال. ٹھیک ہے. غسل کرنے کی، ہذا مغتسل بارد، یہ غسل کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈی ہے. ہاں یہ بھی ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ چشمہ یا تالاب، یہ معنی بھی مراد لیا جاتا ہے. ویسے بارد یا جو لغوی مطلب جی بارد ٹھنڈا، مطلب یہ ٹھنڈا پانی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا، ان کو بیماری تھی، اس سے آپ غسل کریں. آپ یوں سمجھ لیں کہ مختصل سے مراد تالاب ہے، کوئی تالاب تھا یا کوئی چشمہ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جگہ ہی تھی تو اس کو مختصل کہا گیا. اذا قیل لکم تفسخوا فی المجالس، مجالس مجلس کی جمع، مجالس مفاعل کے وزن پہ. جب کہا جائے تم سے کہ تم مجالس میں کشادگی اختیار کرو، ففسحوا تو کشادگی اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تنگی پیدا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسروں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے تھے. آج بھی جیسے جاتے ہیں نا وہاں مسجد نبوی میں، تو وہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں، تو بس پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ پیچھے لائن لگی ہے ان کو کوئی جگہ دے دیں، وہ شرطے آ کے ان کو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری جگہ ہے. ٹائم کر دیا، یہ اچھا کیا. 15 منٹ کے بعد اندر سب کو لگا دیتے. تو ہمارے وقت میں تو یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں ریاض الجنہ میں داخل ہوا، بلکہ وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ پیچھے سے نا ایک ہجوم داخل کر دیتے تھے کہ بھائی ان کے سروں پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ نکلے. تو ایک صاحب نے دوسرے کو کہا بھائی تم نے نفل پڑھ لی، اب تم یہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہو. اس نے یہ آیت پڑھی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ یہاں کے لیے نہیں ہے. تو لوگوں نے تعویلیں گڑھی ہوئی ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع طلوع کی جگہ. ٹھیک ہے. مفعول کے وزن پہ. طلع یطلع سے مطلع. حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے. یہ کس حالت میں ہے؟ مطلع جر میں. ٹھیک ہے. تو حتی جو ہے وہ حرف جار کے طور پہ بھی آ جاتا ہے، حرف جار کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے جی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اب اس میں کہتے ہیں جی ظرف ایک ہے، اس میں ظرف، اس میں ظرف ہم نے کہا مفعول مفعل اور مفاعل کے وزن پہ ہوگا. اور ظرف تو ویسے ہی آپ نے پڑھ لیا. تو اس آیت میں کون سا ظرف ہے؟ قبل. یہ جر میں کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی عندہ. ٹھیک ہے. اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں. لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. لازماً وہ کھاتے اپنے اوپر سے فوق اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. اوپر سے آسمان بھی ان کے لیے بارش برسا دیتا ہے، نیچے سے زمین بھی اپنے خزانے کھول دیتی. ٹھیک ہے. اگر وہ
تورات اور انجیل پہ عمل کرتے. پچھلی قوموں کے لیے اللہ نے کہا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو روکے رکھو نماز کے بعد. ٹھیک ہے، مطلب کسی بندے نے وصیت کی ہے اور اب اس کے اوپر 2 گواہ ہیں، تو وہ 2 ہی گواہ ہیں، تو اب نماز کے بعد ان کو پھر روک لو اور نماز کے بعد ان سے گواہیاں لو کہ وہ صحیح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وصیت کو، ڈنڈی تو نہیں مار رہے. ہوا عند اللہ العظیم، عند اللہ کے ہاں یہ بات کیا ہے؟ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، بہتان لگانا کسی پاک دامن کے اوپر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں فوقا. ٹھیک ہے، یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. اب یہاں پہ اندہ بھی مضاف بن کے آ رہا ہے، عند اللہ. بعد الصلاۃ میں بعد بھی کیا ہے؟ مضاف بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم یوم. ٹھیک ہے، تو یہ نسب میں اس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی. اچھا جی، نیکسٹ ہم نے پڑھا اس میں صفت. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیول ناؤن. ایڈجیکٹیول ناؤن میں جو انہوں نے مشق دی ہے، مشق نمبر 55، وہ بکل شیء علیم. کون سا ہے؟ فاعل کے وزن پہ عالم. عالمہ یا علموں سے عالم، جاننے والا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فاعل کے وزن پہ جو صفات آتی ہیں ان میں ایک دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی کا، یعنی وہ صفت جو کہ اس کے ساتھ اکثر و بیشتر پائی جائے یا ہمیشہ پائی جائے. ذاتی صفات جیسے علم ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، انسان سے جدا نہیں ہوتا نا اس کا علم. میں یہ علیم جو ہے اس میں وہ ذاتی صفات آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے رحیم. جی جی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ. ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پہ، تو اس کی مؤنث بن گئی نا، فاعلۃ خلیفۃ. خلیف اس سے خلیفہ. ٹھیک ہے، مبالغے کی تا بھی ہو سکتی ہے، تا بعض اوقات مؤنث کی ہوتی ہے، بعض اوقات مبالغے کی بھی ہوتی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادع. جی یہ کیسے بتائیے؟ کانٹیکٹ سے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادع. ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ بھی بعض اوقات صفت آ جاتی ہے، فاعل کے وزن پہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. غنی یہ بھی فاعل کا وزن ہے، حمید یہ بھی فاعل کا وزن ہے. ٹھیک ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تو اسم الفاعل کا صیغہ بھی صفت کے طور پہ آ جاتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ بھی صفت کے طور پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہم نے پڑھا نا فعیل کا وزن ہے، فعیل. اچھا، فعیل کا وزن بھی 2 معنی میں آتا ہے، زیادہ تر تو یہ آتا ہے اسم الفاعل کے معنی میں. کس معنی میں؟ اسم الفاعل کے معنی میں، جیسے سمیعون سننے والا. ٹھیک ہے، کبھی یہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں جیسے رجیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، رجم کرنے والا نہیں، رجم ہونے والا. یعنی فعیل کا جو وزن ہے کبھی اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی زیادہ تر اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات ہاں، جیسے جریحن، جری جرحہ، جرحہ زخمی کرنا، تو اس سے کیا ہے؟ جریحن، زخمی کرنے والا نہیں. قتیل، قتیل، قتیل. شاعروں نے نا عام طور پہ اپنا
رکھا ہوتا ہے قتیل، قتیل شفائی ہے، قتیل، تو قتیل سے مراد قاتل نہیں، مقتول. تو فعیل کا وزن بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، زیادہ تر اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک فعیل کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسم الفاعل کا جو وزن ہے فاعل، یہ بھی اس میں صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور مفعول کا وزن یہ بھی اس میں صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اگرچہ کم ہوتا ہے، زیادہ تر فعیل ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کہی. سر یہ سبھی ہوں اس میں صفت بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے. معنی اسم الفاعل کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، تو اس میں کیا ہے؟ منذرین، مبشرین، مرسلین. ٹھیک ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، خبیر فعیل کا وزن ہے، باخبر. واذکروا اذ انتم قلیل، قلیل، قلیل صفت ہے، اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے. وما انا علیکم بوکیل، وکیل فعیل کا وزن ہے. انکم مبعوثون من بعد الموت، مبعوث، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. ٹھیک ہے. انہ لفرح فخور، ٹھیک ہے. فارح اور فخور یہ دونوں ہم نے کہا تھا اس کے یہ بھی وزن ہے. ایک فاعل کا وزن آتا ہے، ٹھیک ہے. کون سا؟ فاعل، جو عارضی صفات ہوتی ہیں ان کے لیے. اور ایک وزن اور آتا ہے فعول، فعول یہ بھی وزن آتا ہے اس میں صفت کا، جیسے غفور، بخشنے والا، فعول. ٹھیک ہے. تو فارح خوش، فخور شیخی خورا. ٹھیک ہے. فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا، ٹھیک ہے. فعلان کا وزن بھی آتا ہے. اور آصف کس وزن کے اوپر ہے؟ فاعل، ابھی پڑھا ہے ہم نے، فاعل کا وزن. تو ایک اور وزن ہمارے پاس کیا آ گیا؟ فعلان. یہ بھی اس میں صفت کے طور پہ آ جاتا ہے، فعلان. تو غضبان فعلان کے وزن پہ. اور آصفہ، تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف شدید غصے میں. ٹھیک ہے. یہ مبالغے کا بھی صیغہ ہے غضبان. اور آصفہ افسوس، افسوس کی حالت میں. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. غضبان بھی آصفاً بھی، جی جی دونوں متضاد نہیں ہیں، غضبان بھی آصفاً بھی، ہاں، غصہ بھی سوری بھی. غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا اپنی قوم کے اوپر کہ انہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا. غم و رنج، ہاں، رنج و غم. رنج و غم آپ کہہ لیں. انسان بعض اوقات افسوس میں بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی ہوتا ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، حفیظ فعیل کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے. اب حفیظ اسم الفاعل کے معنی میں ہوگا یا اس میں مفعول؟ ہم نے کہا تھا فعیل دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. محفوظ کتاب ہے، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ محفوظ کتاب ہے. تو یہ فعیل کا وزن ہم نے کس معنی میں استعمال کیا؟ اس میں مفعول کے معنی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسماء مشتقات میں سے کون سا ہے؟ علیم کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں صفت ہے. جاعل نہیں، ابھی ہم اس کو اسی طرح سے لیں جو اس نے پڑھایا ہے نا، کہ ابھی تک آپ نے ظرف پڑھ لیا، اس میں صفت پڑھ لیا، اسم الفاعل، اس میں مفعول، تو سیدھا سیدھا بس صرف یہ بتائیں یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. حمید اس میں صفت ہے. المنافقین اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. خادع اسم الفاعل ہے. خبیر اس میں صفت ہے. مبشرین اسم الفاعل ہے. منذرین اسم الفاعل ہے. مستضعفون ہاں، مستفعلون ٹھیک ہے، اس میں مفعول. وکیل
اسم صفت، مبعوثون اسم مفعول، فرح اسم صفت، آصف صفت، حفیظ اسم صفت، المرسلین اسم المفعول. ٹھیک ہے، یعنی اوزان یہ اسم الفاعل اسم المفعول کے ہیں. باقی ہم نے کہا ہے کہ اسم صفت میں بعض اوقات یہ اوزان بھی آ جاتے ہیں، اسم الفاعل کے بھی اسم مفعول کے بھی. ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے جی آج کے لیے. آج ہم نے ڈسکس کیا اسم الظرف کو اور اسم صفت کو. تو اس کی ایکسرسائزز وغیرہ کریں. تو نیکسٹ ٹائم ہم پھر اسماء مشتقات کی 2 قسمیں رہ گئی ہیں، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ، اس کو ہم ڈسکس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.